السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ حضرات گرامی، ہم لوگ توحید الوہیت، جس کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، اس کے ضمن میں عبادت کے اقسام کیا کیا ہیں، وہ کون سے کام، کون سے امور عبادت ہیں، ان کو معلوم کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے ہم نے تقریباً 9 یا 10 باتیں معلوم کر لی کہ یہ سب عبادت ہیں، ان کو صرف اللہ کے لیے ہی بجا لانا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بجا لانا شرک میں شمار ہوتا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک ہے رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا۔ رضامندی اور خوشنودی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضامندی اور خوشنودی طلب کرنا، جسے اللہ تعالیٰ سے مراد ہوتی ہے، اللہ کی رضا جوئی جیسے ہونی چاہیے اس طرح کی رضا جوئی کسی اور کی کرنا، اللہ کی خوشنودی جیسے حاصل کرنی ہے اسی طرح کی خوشنودی کسی اور کی حاصل کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور نیک اعمال میں اگر کسی اور کی رضا جوئی مقصود ہو، جب نماز پڑھ رہے ہیں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں کسی اور کو دکھانے کے لیے، صدقہ تو خیرات کر رہے ہیں تاکہ لوگ اسے بڑے سخی اور داتا کہیں اس کے لیے، تو گویا کہ ہم یہ کام فلاں کے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم آیت نمبر 38 میں فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، حقداروں کو ان کا حق پہنچاؤ، اسی طرح سے مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کا اپنا حق دے دو۔ ذالک خیر، کہا کہ یہ بہترین کام ہے، اچھا کام ہے ان لوگوں کے لیے یریدون وجہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے۔ اور کہ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ معلوم ہوا نیک اعمال کرنے کے بعد رضامندی اور خوشنودی صرف اللہ کی حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی مقصود ہونی چاہیے، اور اگر نیک اعمال کرنے کے بعد، عبادات انجام دینے کے بعد ان میں اگر رضامندی خوشنودی کسی اور کی مقصود ہو تو یہ چیز شرک میں داخل ہو جائے گی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 1967 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی گئی۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مائیہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لکھ بھیجا کہ مجھے کچھ نصیحت لکھ دیجیے، لیکن جو مختصر ہو، زیادہ طویل نہ ہو،
تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو لکھ بھیجا کہ دیکھو جو آدمی اللہ کی رضامندی کے خاطر، اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کی دشمنی کو مول لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے خاطر اللہ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر بندہ انسان کی دشمنی کو مول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جو بندہ انسان کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انسان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے انسان مجبور محض ہے، انسان ہر وقت اس کا کام نہیں آ سکتے ہیں، تو گویا کہ معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہونی چاہیے، گرچہ اس کو حاصل کرتے ہوئے، اس کو چاہتے ہوئے چند انسان روڑ جائیں، ناراض ہو جائیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو عبادت کی قسم ہے، اس میں ہم کس طرح سے شرک کرتے ہیں اس کا جائزہ لیں۔ اور آپ نے یہ معلوم کیا کہ عبادت کی ہر وہ قسم تفصیل سے بیان کرنے کے بعد آج کے نام نہاد مسلمانوں کے حالات اگر دیکھے جائیں تو کسی نہ کسی ناحیے سے ہر قسم میں شرک پایا جا رہا ہے۔ اس میں بھی دیکھیے، اگر کوئی انسان کسی میدان میں کامیاب ہوتا ہے، کوئی تعلیمی میدان میں کامیاب ہوا، ایگزام لکھا کامیاب ہوا، کامیاب ہونے کے بعد رضامندی کس کی حاصل کرنی چاہیے؟ شکریہ کس کا ادا ہونا چاہیے؟ رب کائنات کا، خالق حقیقی کا، پوری کائنات کے تدبیر کرنے والے اللہ کا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے بابا کے درگاہ میں چلے گئے، حاضری دیے کہ کامیابی تو نے مجھے کی، کامیاب تو نے مجھے کر دیا ہے، اے بابا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کامیاب کیا ہے۔ ایسے ہی سیاسی لیڈروں کا حال دیکھو کہ وہ لوگ اگر الیکشن میں کامیاب ہو جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی ہے، اور وہی دیکھو کہ غیر اللہ کے سامنے جا کر پیشانیاں رگڑتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی رضامندی حاصل کرتے ہیں، ان کی خوشنودی طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی انسان بزنس میں کامیاب ہوا اور اچھی طرح سے سیٹل ہوا، گھر بنایا، کوئی بھی کامیابی دنیا کی حاصل کر لیا تو فوراً جاتا ہے کوئی اجمیر شریف، کوئی ناگور شریف، کوئی فلاں شریف کو جاتا ہے، جا کر وہاں بابا کے سامنے ان کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ بابا تو نے مجھے دیا ہے، اماں تو نے مجھے دیا ہے، فلاں تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ اللہ کو اکثر بھلا دیتے ہیں، جبکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کامیاب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، روزی روٹی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی طرح سے معاملات کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ کیا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے بجائے ہم لوگ چلے جاتے ہیں دوسروں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ شرک ہوا نہیں ہوا؟ شرک میں داخل ہے۔ ایسے ہی اور اسی سے تعلق رکھنے والا بھی ہے یہ محبت میں توحید۔ محبت میں توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ سے جیسی محبت ہونی چاہیے اس طرح کی محبت کسی اور سے نہ ہو۔ اللہ کی محبت تمام کی محبتوں پر غالب ہو، اور اگر ہم اللہ کے مقابلے میں دوسروں کی محبت کو ترجیح دیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے اس کی محبت کو ترجیح دیے تو گویا کہ محبت میں توحید نہیں رہی، محبت میں کوئی اور بھی شامل ہو گیا۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہوتی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 165، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کہا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے شریک بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے مختلف طرح کی شراکا کو بنا لیتے ہیں،
اور ان شریکوں سے اس طرح سے محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے. کہا کہ یحبونہم کحب اللہ, اللہ تعالیٰ کو جیسے چاہنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے جیسی محبت ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ جیسی محبت ان معبودان باطلہ کے ساتھ ہوتی ہے. یحبونہم کحب اللہ. لیکن جو لوگ مومن ہوتے ہیں, والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, مومن کا یہ شیوا ہوتا ہے اشد حبا للہ, یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے مومن ہیں, اور اس کا لازمی مفہوم یہ نکلا, اس کا کراس میننگ یہ نکلا, جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کما حق کا محبت نہیں کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مشرکین کی حالت کو بیان کرتے ہوئے مزید وضاحت اس طرح سے کی ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 136 کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کرتے تھے, پھر بھی اللہ نے ان کو کافر اور مشرک قرار دیا. تو جہاں پر بہت سارے اسباب ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد شروع ہوگا کہ شرک کے اسباب اور اسی طرح سے اس کے اقسام, اس کا انجام یہ کیا ہے. تو کفار و مشرکین جہاں پر بہت سارے شرک کے کام کیا کرتے تھے, ان میں سے ایک چیز اللہ کے مقابلے میں دوسروں کی محبت کو ترجیح دیتے تھے. کس طرح سے بیان کیا؟ اللہ نے کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا, کہ یہ لوگ کفار و مشرکین اپنے جانوروں میں سے اور اپنی کھیتی باڑی میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے تھے, کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے. هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا, اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے. یہ اللہ کا حصہ ہے, یہ شریکوں کا حصہ ہے. یہ ایک بکرا اللہ کا ہے اور یہ ایک بکرا ہمارے شریکوں کا ہے. یہ دانا, یہ غلہ اللہ کے لیے ہے, یہ روپیہ پیسہ اللہ کے لیے ہے, اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. اس کے بعد اگر ہوا آ کر یا کسی وجہ سے اللہ کے حصے میں سے معبودان باطلہ کی طرف آ جاتا تو لوگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ بے نیاز, اللہ کو کیا ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, چنانچہ جانے دو, ان معبودان باطلہ کی طرف اگر چلا جائے جانے دو, ہمارے شریکوں کو زیادہ ملنا چاہیے, محبت شریکوں کی زیادہ, اللہ تعالیٰ کی کم. کہا کہ ان کو اللہ کو اگر نہ ملے, اللہ کا حصہ کم ہو جائے, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے, ان کو ضرورت ہے, لہٰذا ان کو دو. جو ضرورت مند ہے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جو ضرورت مند ہو. اور اگر ہوائیں اس طرف سے آ کر ان شرکا کے حصے میں سے کوئی حصہ اللہ کے حصے میں آ کر مل جائے تو یہ لوگ اگر 2 دانا آ جائے تو 10 دانا لے لیں اور کہے کہ دیکھو نہیں, یہ حصہ ہمارے معبودان باطلہ ہمارے شرکا کے لیے ہے, اللہ کے حصے میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, ان کو خوش کرنا چاہیے, ان کو زیادہ محبت کرنی چاہیے, اور ان کا حصہ پورا بلکہ زیادہ ملنا چاہیے. اللہ کا حصہ کم ملے تو کوئی بات نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے. یہ جو محبت, اللہ نے کہا کہ دیکھو سا ما یحکمون, یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں, کتنا برا فیصلہ یہ لوگ کر رہے ہیں. آج یہاں پر رک کر اپنا جائزہ لیں کہ ہماری محبت اللہ کے مقام اللہ کے لیے کیسی ہے اور دوسروں کے لیے کیسی ہے, جانوروں میں سے اور پیداوار میں سے ہم کس طرح سے کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ قربانی کرو, قربانی کا وقت آ جائے, اللہ کے راستے میں ایک جانور قربان کرنا ہے, استطاعت نہیں ہے, دے نہیں سکتے ہیں, نہ دو تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن 11ویں شریف آ جائے تو وہاں پر ایک بکرا ذبح کرنا ضروری ہے. اللہ کے لیے نہ ہو کوئی بات نہیں ہے, 11ویں شریف میں دینا ضروری ہے. اللہ کے لیے چند صدقات و خیرات کرو, نہیں دیا تو کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر ہمارے معبودان باطلہ کے نام پر, غیر اللہ کے نام پر, قبروں کے نام پر, بابا کے نام پر, پیر و مرشدوں کے نام پر, ولیوں کے نام پر نذرانے چڑھنی چاہیے, چادریں چڑھنی چاہیے,
ان کے لیے خرچ کرنا چاہیے، ان کے لیے نعرہ تکبیر بلند کرنی چاہیے، ان کے لیے راستے میں نکلنا چاہیے، ان کے لیے جلوس نکالو، خرچہ کرو، راستے میں بچھاؤ، سب کچھ کرو، لیکن اللہ کے لیے کچھ مت کرو، ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی محبت کو ترجیح دے رہے یا نہیں دے رہے ہیں؟ کفار نے جو کیا ہم کر رہے یا نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ حج کے لیے آؤ، اگر استطاعت ہو تو حج کے لیے ہم جاتے نہیں ہیں، لیکن وہی اجمیر شریف جاؤ، ناگور شریف جاؤ، بابا کی یہاں حاضری دو، 3 مرتبہ جاؤ، 1 عمرے کا ثواب، اتنے مرتبہ جاؤ، 1 حج کا ثواب، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے دفعہ ایک آدمی حاضری دیتا ہے، کامیابی ملی، گھر بنایا، کہاں جا رہے ہیں؟ بابا کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ کامیابی ہوئی، کہاں جا رہے؟ بابا یہاں چادر چڑھانے کے لیے، وہاں پر نذرانے دینے کے لیے، خوش کر رہے ہیں، محبت رکھ رہے ہیں غیر اللہ کے ساتھ، اللہ کو اکثر بھلا دیے ہیں۔ وہی 10 مرتبہ درگاہ جانے کے بجائے آپ 10 مرتبہ جتنے خرچ کرتے ہیں، اگر مثال کے طور پر 5 بھی لے لیں، 5,000 روپے اگر خرچ کرتے ہیں، 10 مرتبہ کے ملا کر 50,000 ہو گئے، 1 مرتبہ عمرے جا کر آئیے، نہیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ صحیح کام کرنے کے لیے، اللہ کے کام کرنے کے لیے اللہ کی محبت غالب نہیں ہے، غیر اللہ کی محبت ہم پر غالب ہے۔ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو کفار و مشرکین جو عمل کر کے پرلے درجے کے مشرک ہوئے، تو کیا ہم وہ کام کر کے ٹناٹن کے موحد ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، پکے سچے مومن ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی شرک کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی وہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے ڈر اور خوف، خشیت۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خشیت جیسے ہونی چاہیے، اس طرح کا ڈر، اس طرح کی خشیت کسی اور سے نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے جیسے ہونی چاہیے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی جانور سے اور کسی دشمن سے، فلاں سے تھوڑا خوف کھاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے خوف کھانا الگ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اسے خوف کھانا چاہیے، اس طرح کا خوف کسی اور سے نہ کھایا جائے۔ اس کی وضاحت سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے پس منظر میں فرمایا، جنگ بدر کے پس منظر میں فرمایا، اب جانتے ہیں کہ جنگ بدر یہ کفر اور اسلام کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی، معرکۃ الآراء جنگ تھی، اور اس کو یوم الفرقان کہا گیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ تھی۔ ایسا دن تھا جس دن حق اور باطل کے درمیان فرق ہو سکتا تھا۔ اللہ کے رسول اتنے زیادہ دعائیں کیے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ آوازاری کرتے رہے، بار بار اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ تو اگر یہ مٹھی بھر جماعت کو آج ہلاک کر دے گا، قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا اور تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت کر لینا۔ ایسے وقت میں دیکھیے، یہ چیز آگے بھی آئے گی انشاءاللہ، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین سے خوف نہیں کھایا۔ خوف کس طرح سے دیکھیے، یعنی مکمل طریقے سے کسی کو سمجھ لینا، یہ جب چاہے مجھے مار سکتا ہے، جب چاہے مجھے جلا سکتا ہے، جب چاہے میرا بھلا کر سکتا ہے، جب چاہے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس طرح کا، یعنی بغیر اسباب اور وسائل کے کسی کے بارے میں اس طرح کا ڈر اپنے دل میں بٹھانا جس طرح سے اللہ کے بارے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے مار سکتا، اللہ تعالیٰ جب چاہے نقصان پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ جب چاہے ہمارے ساتھ کوئی بھی اچھا یا برا سلوک کر سکتا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ غیر اللہ کے ساتھ رکھنا کہ فلاں حضرت بڑے سرکار ہیں، ان کو کچھ مت کہو ورنہ نقصان پہنچا دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ان کو ناراض نہیں کرنا کیونکہ یہ تو پہنچے ہوئے سرکار ہیں۔ لہٰذا اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ یہ جب چاہے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ان سے ڈرنا جس طرح سے اللہ سے ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت میں، سورہ توبہ آیت نمبر 13، اتخشونہم، اے لوگوں کیا تم ان کفار و مشرکین سے اس طرح کی خشیت رکھ رہے ہو جیسے اللہ سے رکھنی چاہیے؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔
معلوم ہوا اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور ایسا ہی ڈر اگر کسی اور سے ہو ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہو سکتی ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے سب لوگ درخت کے نیچے سائے میں آرام کرنے لگے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، آپ نے اپنی تلوار کو درخت میں لٹکا دیا۔ ایک کافر موقع دیکھ کر آیا اور تلوار لینے کے بعد کہا کہ کون تم کو مجھ سے بچائے گا؟ دیکھیے ایسے موقع پر ڈر اس کا نہیں ہونا چاہیے، ڈر اس کا نہیں اللہ کا ہونا چاہیے۔ کہا کہ دیکھو اللہ ایسے موقع پر کہ تو بچا سکتا ہے، تو ہی حفاظت کر سکتا ہے، اور تو ہی مجھے میری جان کو بخش دے سکتا ہے، یہ کہنا شرک میں داخل ہو جاتا تھا۔ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بچائے گا۔ خوف کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ خوف ہو، خشیت ہو، توکل ہو، امید ہو، محبت ہو، اللہ سے کیسی ہونی چاہیے؟ یعنی جس طرح سے اللہ سے ہو، اللہ سے جیسی امید کسی اور سے نہیں۔ ہم دوسروں سے امیدیں رکھتے ہیں، اب درخواست لکھتے ہیں فلاں کرتے ہیں، آپ سے امید ہے کہ میرے یہ کام آپ کر دیں گے۔ کسی اور سے محبت بھی رکھتے ہیں، کسی اور پر تھوڑا سا بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان باتوں کی وضاحت آگے آئے گی۔ اس کے بعد ایک قسم ہے توبہ و انابت۔ توبہ کرنا، کسی کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کر لینا، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے حضور میں جائیے، توبہ کیجئے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیے۔ اللہ نے کہا سورہ زمر آیت نمبر 54 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے بارگاہ میں رجوع کرو اور اسی کے لیے فرمانبردار بن جاؤ۔ سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 8 توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحا، اے ایمان والے توبہ نصوح کرو۔ تو توبہ، انابت، اپنے گناہوں کا اقرار اللہ کے سامنے کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیز آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے بابا مجھے یہ معافی دے دو، اور ایک پروانہ لکھ کر دے دو کہ میں نے یہ گناہوں کا اقرار کر لیا، آپ کے پاس آ کر سب کچھ بتا دیا، اور آپ مجھے ایک لکھ کر دے دیجئے کہ مجھے معافی کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے، اور لوگ جاتے ہیں معافی کی مغفرت کی سرٹیفکیٹ لاتے ہیں، اور لانے کے بعد وفات کے بعد سینے پہ رکھ دیتے، اس کے ساتھ دفناتے ہیں۔ غیروں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے کس طرح کا کام کرنا کہ غیر جاتے ہیں اپنے اپنے پیشوا کے پاس، وہاں جا کر اقرار کرتے ہیں ہفتے بھر میں نے کیا کیا گناہ کیا، وہاں اقرار کر لو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ نہیں، معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آج کتنے مسلمان بھی ہیں جاتے بابا کے پاس، پیر ولی مرشدوں کے پاس، ان کے پاس جا کر، بزرگوں کے پاس جا کر توبہ انابت کرتے ہیں، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں آئندہ نہیں کروں گا فلاں فلاں۔ یہ بیعت اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے، اس طرح کی بیعت اللہ کے رسول کے لیے خاص تھی۔ لہٰذا یہ کام کرنا کہ کسی اور کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کے سامنے توبہ کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کو سند اور سرٹیفکیٹ مغفرت کی دے نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز ہے مدد طلب کرنا، جس کو استعانہ کہا جاتا ہے، اور ایک چیز ہے استغاثہ، یہ بھی مدد طلب کرنا، لیکن استغاثہ کا مطلب مصیبت کے وقت میں مدد طلب کرنا۔ یہ دونوں بھی عبادت ہے، اور ان کو صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ ہر نماز میں ہم لوگ اقرار کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر سلسلہ صحیحہ میں 2516، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو سکھاتے ہوئے یہ کہا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگو تو اللہ سے ہی مانگو، مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ ایسے استغاثہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا سورۃ الانفال آیت نمبر 9 کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے پس منظر میں جو کہا میں نے ابھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، اس وقت کے جو الفاظ و استغاثہ ہے، اور یاد رکھے اسی کو غوث، اسی سے غوث کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم کون ہے، غوث اعظم
کون ہے غوث سے استغاثہ؟ غوث کے معنی ہوتا مدد، یعنی مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں مدد مانگنے کو استغاثہ یا غوث کہا جاتا ہے۔ غوث اعظم کون ہے؟ کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ کس سے فریاد کرنی چاہیے؟ مشکل کشا کون ہے؟ یہاں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر مشکل کی گھڑی آ گئی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول نے کسی کو پکارا نہیں ہے، کسی اور کو نہیں، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو اے نبی اور نبی کے ساتھیوں، تم نے جب اللہ تعالیٰ سے غوث، اللہ تعالیٰ کو غوث مانگا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات سن لیا اور تمہاری مدد کی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اور مصیبت کے وقت میں غوث اعظم اور اسی طرح سے مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک کے دائرے میں آ جائے گا۔ اب آئیے یہ جو آخر کی دو چار باتیں تھیں، مثال کے طور پر خوف ہم دوسروں سے بھی کھاتے ہیں، محبت ہم دوسروں سے بھی کرتے ہیں، امید دوسروں سے بھی لگائے رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے مدد کبھی دوسروں سے مانگتے ہیں، ہیلپ مانگتے ہیں، اور کبھی مصیبت کے وقت میں کسی سے کہتے ہیں کہ ہماری مدد کر دیجئے، اور لوگ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہماری بیماری آئی اور اس مصیبت سے مدد مانگنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ایسے ہی ہم کو کسی جگہ پر جانا ہے، ڈرائیور اور فلاں کا سہارا لیے۔ انشاءاللہ وسیلے میں بات تفصیل کے ساتھ آئے گی، تاہم یہاں بھی معلوم کر لیں کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب۔ یہاں پر کام اسباب کے تحت ہوتے ہیں، اور جب اسباب کے تحت کام ہو تو ظاہر سی بات ہے اسباب کے ساتھ مدد طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ اسباب ہو، جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کی تشخیص کرتا ہے کہ آپ کو دیکھے بیٹھے بیٹھے بتا دیے تجھے یہ ہوا وہ ہوا، یہ کرنا وہ کرنا، ایسے بتاتا ہے؟ نہیں، وہ آپ کو دیکھنے کے بعد اپنے پاس علم ہے، اس علم کے ذریعے سے اسباب، دنیاوی اسباب کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے، بہت سارے آلات کے ذریعے سے آپ کے لیے دوا تجویز کرتا ہے، پھر دوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دوا دے، اس دوا سے شفا نہ بھی ملے، پھر دوا چینج کرنا پڑتا ہے، دوسری دوائیں دیتے ہیں، اس ڈاکٹر سے نہیں تو کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ معلوم ہوا ان کا علم ناقص ہے، اور یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اسباب کے تحت ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کرتے ہیں بغیر اسباب کے، ما اورال اسباب، جہاں پر تمام اسباب ختم ہو جائیں وہاں پر اللہ کو پکارنا چاہیے، وہاں پر کسی اور کو پکارنا، یہ سمجھ لینا کہ فلاں بابا کو پکارو تو کیسے بھی ہو ان کے پاس اسباب نہ بھی ہو، ہر بیماری کا علاج ان کے پاس موجود ہے، ہر مشکل کے لیے دوا ان کے پاس موجود ہے، یہ سمجھ لینا۔ بغیر کسی اسباب کے آدمی، انسان کو، یہ مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کا مقام دے دے تو یہ ہو جائے گا شرک۔ اور اسباب کے تحت مدد مانگنے کے لیے علماء کرام نے 3 شرائط رکھی ہے، ان 3 شرائط کو اگر آپ سمجھ لیں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلی شرط، جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، ہیلپ مانگ رہے ہیں، جن سے کوئی امید رکھ رہے ہیں، وہ زندہ ہو۔ کیا ہونا چاہیے؟ زندہ ہو۔ دوسری بات، وہ موجود ہو، پریزنٹ ہو۔ تیسری چیز، مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اسباب کے تحت، بغیر اسباب کے نہیں، اسباب کے تحت وہ مدد کر سکتا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے ایک گلاس پانی دے دیجئے، آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ جا کر ایک گلاس لے کر پانی نکال کے لا سکتے، یہ ذریعہ ہے، یہ اسباب ہے کہ آپ پیر میں چل کے جائیں، جانے کے بعد وہاں سے گلاس لے پانی لے کر آئیں، یہ ذرائع ہیں، ان ذرائع کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں، اور آپ ہی نہیں ہر ایک کر سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بغیر اسباب کے، مردوں کو پکارے جو زندہ نہیں ہے، تینوں شرط نہیں ہے، مردوں کو پکار دیے آپ۔ مردوں عام طور سے کیا ہوتا ہے، جو مر گیا ہو کچھ کر نہیں سکتا ہے، لیکن آپ کسی ایک کے بارے میں یا چند افراد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ مرنے کے بعد بھی
ہمارے کام آ سکتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، حاجت روائی کر سکتے ہیں، ان کو پکارے، ان سے مدد مانگے، ان سے ہیلپ مانگے، ان کو غوث اعظم سمجھے، ان سے امیدیں وابستہ رکھے، ان سے محبت رکھے، ان سے ڈر رکھے، ان سے خشیت رکھے، تو یہی تو شرک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ فرق اس طرح سے ہے، اسباب کے تحت ہو آپ کر سکتے ہیں، موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت ہے، فلاں اوپر پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تینوں شرط ان میں موجود ہے، زندہ ہے اور وہ کام کر سکتا ہے۔ اس لیے جو نہیں کر سکتا ہے آپ ان سے جا کر مانگ نہیں سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ دوسروں سے مانگ دیں تو یہ غلط ہے، ورنہ دنیاوی اعتبار سے اسباب کے تحت، یاد رکھیں، اسباب کے تحت کسی سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے۔ بغیر اسباب کے یہ سمجھ لینا کہ یہ جب چاہے کر سکتا ہے، یہ فلاں کام جب چاہے ہماری مدد کر سکتا ہے، تو یہ ہوگا شرک۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، اور قحط سالی کے وقت میں بارش نہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے چلے گئے ان کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک تیرے نبی زندہ تھے، غور کرو، صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کے عقیدے کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول جب تک زندہ تھے ہم لوگ ان سے جا کر دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ تیرے نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، قبر وہیں پر موجود، قبر وہیں پر موجود ہے۔ اے قبر پرستو ذرا غور کرو، سوچو کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، وہ صحابہ جو حق کا معیار ہیں، وہ صحابہ جن کے طور طریقے کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی فضیلتوں کی بات بتلائی، اور دوسرے صحابہ کرام بھی موجود تھے، آ کر کہا کہ دیکھ اللہ تعالیٰ تیرے نبی آج موجود نہیں ہے۔ نبی کو حاضر و ناظر ماننے والوں، نبی کو زندہ ماننے والوں، اور نبی کو اور قبروں کے پاس جا کر پیشانی رگڑنے والوں، یاد رکھو، غور کرو، بخاری کی اس حدیث میں صحابہ کے طور طریقوں میں کہا کہ تیرے چچا زندہ، تیرے نبی کے چچا زندہ ہے، اللہ تعالیٰ تیرے نبی کے چچا زندہ ہے۔ چنانچہ بھی یہ کرتے ہیں کہ تیرے نبی کے چچا سے آ کر ہم درخواست کیے کہ آپ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ بارش برسائیں۔ چچا زندہ ہے، موجود ہے، دعا کر سکتے ہیں، تینوں شرط پائی جا رہی ہے۔ کسی نیک آدمی ہے ان سے جا کر آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن وفات کے بعد جب نبی سے صحابہ کرام نے جا کر سوال نہیں کیا، جا کر نبی کی قبر وہیں پر موجود تھی، پوچھتے اللہ کے رسول بارش نہیں ہے، پریشان کی گھڑی آ گئی ہے، مشکل کشائی کرو، حاجت روائی کرو، ہماری فریاد رسی کرو، نبی کو جب انہوں نے نہیں پکارا ہے تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی بھی ولی اور پیر بزرگ نہیں ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی اور سے مدد مانگنے کے لیے شرائط ملحوظ رکھنا چاہیے، ورنہ ہم بھی ہمارا شمار مشرکین میں سے ہو جائے گا۔ توحید الوہیت کی آخری بات ہے کہ دینی معاملات میں اطاعت و فرمانبرداری صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ دینی معاملات میں، دوسرے الفاظ میں، شریعت سازی کا حق، شریعت بنانے کا حق، حلال و حرام کرنے کا حق صرف اللہ کو دینا چاہیے۔ کسی کی بات اگر قول فیصل ہے، حرف آخر ہے، کسی کی بات کو جو کہ تو مان لینا ہے تو اللہ اس کے رسول ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی بات جو کہ تو مان لینا، جو کہ تو مان لینا، جیسے ویسے ہی عقیدہ رکھ لینا، انہوں نے فرما دیا بس ہو گیا، اعلیٰ حضرت نے کہا بس ختم ہے، تحقیق نہ کرے، کسی کی بات اندھا دھند لے لے، شریعت بنانے کا حق کسی اور کو دے دے، شریعت کے امیر کسی اور کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی شریعت کے امیر اور اسی طرح سے شریعت سازی کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ دے دیں تو ظاہر سی بات شرک میں داخل ہو جائے گا۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں تقلید شخصی کہا جاتا ہے، یا اسی کو دوسرے الفاظ میں اندھی تقلید کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اندھی تقلید شرک ہے۔ دلیل لیجیے، سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجنے کا جو تذکرہ کیا، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
ہر زمانے میں رسول کو بھیجا اور رسول نے طاغوت سے روکنے کا حکم دیا کہ طاغوت سے رک جاؤ. طاغوت کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ہوا مان لینا, کسی اور کی تابعداری کرنا. ایسے ہی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہود اور نصارہ اپنے علماء کو رب بنا لیے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے اپنے علماء کو یہ لوگ معبود بنا لیے تھے, رب بنا لیے تھے. اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو رب بنانا کیا ہے بولو؟ شرک ہے. عدی بن حاتم تائی, ترمذی کی روایت ہے, حدیث نمبر 2471. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا, اللہ کے رسول کے پاس آیا تو میرے گلے میں سلیب تھا اور سونا, یعنی وہ عیسائی تھے, حاتم تائی کے بیٹے عدی. اللہ کے رسول کے دربار میں آیا تو میرے گلے میں سونے کے سلیب کراس تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ عدی اترا عنک ھذا الوثن, اس وثن کو, اس بت کو, اس کو بھی بت کہا, دیکھو قبر کو بھی بت کہا گیا, وثن کہا گیا. کہا کہ یعنی اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے وہ وثن میں داخل ہے. تو کہا کہ اس وثن کو نکالو. میں نے پھینک دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس آیت کو بارہا پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا تھا, رب تو اللہ کو مانتے تھے. کفار و مشرکین بھی رب اللہ کو مانتے تھے, یہود اور نصارہ بھی رب اللہ کو مانتے تھے, لیکن اللہ نے کہا کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا دوسروں کو, علماء کو. کہا اللہ کے رسول نے کہ یادی, جب یہود اور نصارہ میں سے ان کے علماء کسی حلال کو حرام کرتے تم اس کو حرام سمجھتے؟ کہا کہ ہاں. ایسے ہی کسی حرام کو حلال کرتے تم اس کو حلال سمجھتے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ حرمت اور حلت کا اختیار اللہ کو ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو حلال وہ حرام نہیں کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے لیے, صرف اپنے لیے شہد کو حرام قرار دیا. عرش سے آواز آ گئی, اے نبی آپ کے لیے اختیار نہیں ہے کہ آپ ایک حلال چیز کو حرام قرار دیں. اللہ اکبر. یا نبی کو اختیار نہیں ہے. آج جو ہے علماء اکرام فلاں حلال ہے فلاں حرام ہے فلاں کر دیے اور ہم اندھا دھند ان کی بات مان لیے, ان کی تقلید کرنے لگ جائیں اور بغیر تحقیق کے ان کی بات مان لے, بغیر دلیل کے ان کی بات مان لے. اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. اور یہ یہود اور نصارہ نے ایسا ہی کیا تھا. اللہ نے کہا کہ یہ شرک ہے, انہوں نے رب بنا لیا. اگر ہم بھی اپنے علماء کے ساتھ یہی سلوک کرے کہ وہ جو بھی بتائے ان کی بات کو حرف آخر سمجھے اور بغیر بلا چوں چرا بغیر دلیل کے اور حرف آخر سمجھ کر قبول کر لیں. حلال انہوں نے کہہ دیا ہم نے حلال سمجھا, حرام انہوں نے کر دیا ہم نے حرام سمجھا, تو سمجھ لیے کہ ہم نے شریعت کا اختیار علماء کو دے دیا اور اللہ کا جو اختیار تھا علماء کو دے دی. یہ چیز بھی شرک کے دائرے میں ضرور آ جائے گی. اسی کو میں نے کہا کہ تقلید ہے, بلا دلیل اندھا دھند کسی کی بات مان لینا. یہاں تک الحمدللہ توحید الوہیت کے تعلق سے عبادت کے جو اقسام تھے وہ ختم ہوئی. انشاءاللہ اس کے بعد توحید اسماء اور صفات کو بیان کیا جائے گا اور پھر شرک کے اسباب, اقسام اور اس کے انجام کو بھی انشاءاللہ, کہ یہ آج کے مسلمان اور پرانے زمانے سے لے کر کفار و مشرکین شرک کیسے کرتے تھے, اللہ کو مانتے ہوئے بھی ان کو مشرک کیوں کہا گیا, ان کا جائزہ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک و بدعت و خرافات سے بچائے, توحید کامل کو اپنانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.